أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سنت کی تشریحی حیثیت کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دین میں جو مقام و مرتبہ ہے وہ ایک چٹھی رسا والا نہیں ہے، ایک میسنجر کا نہیں ہے کہ جو ایک پیغام لے کر آیا اور اس نے وہ پیغام پہنچایا اور وہ چلا گیا. ہم اس بات کو بارہا پڑھ چکے، بیسیوں دلائل کے ساتھ پڑھ چکے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس دین کے اندر ایک مبلغ کا، ایک استاذ کا، ایک مربی کا، ایک مقلد کا، ایک ایسی شخصیت کا کہ جن کی پیروی کے بغیر آپ نجات کے رستے کو، معاملے کو، طریقے کو سمجھ ہی نہیں سکتے. ہم ایک خاص بات کو سمجھنا چاہ رہے تھے کہ جو اب مستقبل میں ہمارا موضوع ہوگا کہ فتنہ انکار حدیث کا جو چور رستہ ہے، جدیدیت، اور اس جدیدیت کے لیے جو اصولیات گھڑے گئے جو اب ہم مستقبل میں پڑھیں گے غامدی صاحب کے عنوان سے. تو جو انہوں نے ایک طرف تو یہ کہا کہ سنت عملی تواتر کے نتیجے میں پہنچے ہوئے عمل کو کہتے ہیں، اور دوسری طرف پھر انہوں نے کام یہ کیا کہ انہوں نے احادیث کی جو حجیت ہے، جو حیثیت ہے، اس کو لوگوں کی نظروں میں مشکوک بنایا. اچھا، ہم نے جیسے کہ پڑھا سنت کی آئینی حیثیت کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود ایک اتھارٹی قرار دیا ہے، اور وہ صرف آپ کی ذات کو نہیں بلکہ آپ کے قول اور عمل کو بھی اللہ رب العزت نے اتھارٹی قرار دیا، جس کے ہم نے پچھلے جو ہے وہ درس میں دلائل پڑھے تھے. یہ جو آیت نمبر 44 ہے جسے ہم نے بار بار پڑھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اور ہم نے اس قرآن کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں ما نزل الیہم، جو کچھ بھی اترا ہے، جس ترتیب پر بھی اترا ہے، جس قرأت پہ بھی اترا ہے، جس تشریح کے ساتھ بھی اترا ہے، ما نزل الیہم. یہ اللہ نے آگے پھر نتیجہ نکالا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ جتنے بعد میں مفکر بنیں گے، یعنی کہ جن کو بھی مفکر کہا جائے گا وہ مفکر اس کے بعد بنیں گے، اس سے پہلے نہیں، اس کے بغیر نہیں. یعنی ایک آدمی اگر مثال کے طور پر قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہے گا، اس کی رائے کچرے کی ٹوکری کے اندر ڈالی جائے گی، چاہے وہ کتنے ہی علم و فضل والا کیوں نہ ہو، اس کی رائے سر آنکھوں پہ نہیں رکھی جائے گی، کوئی حیثیت نہیں دی جائے گی اس کی رائے. یہ مقام و مرتبہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ اپنی رائے سے بھی اگر کوئی بات کہیں گے نا، جب تک خود نہ کہہ دیں کہ تم اس پہ عمل کے پابند نہیں ہو، تو ہمارے لیے اس پہ عمل کرنا بالکل ایسے فرض ہوگا جیسے قرآن کی آیت پہ عمل کرنا.
اب آپ اس بات کو سمجھیں، آیا یہ جو مفہوم ہے، یہ جو نتیجہ ہے، یہ جو طریقہ ہے، آیا یہ کسی فرقے کا کھڑا ہوا ہے؟ آیا یہ جو ہے وہ کوئی کوئی مخصوص مکتبہ فکر کا طریقہ کار ہے؟ نہیں، یہ طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تربیت یافتہ صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعین کا ہے، اور ظاہر ہے اس کے بعد آج ہم تک پہنچا۔ اچھا، میں نے آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ ہم نے اس کے لیے سنت سے جو دلائل ہیں نا وہ نہیں پڑھنے، اور نہ ہی اصلاً جو صحابہ کے آثار ہیں وہ پڑھنے، بلکہ صحابہ کے زمانے کے بعد کے جو آثار ہیں نا وہ پڑھنے کے ہیں۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سنت کی آئینی اور تشریعی حیثیت ہوگی تو صحابہ کے بعد ہوگی۔ اب میری بات سمجھو، نظر آئے گی کہ ہاں بھئی ہے، دیکھو اللہ کے رسول اب موجود نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود بھی امت کا طریقہ کیا ہے؟ امت کا طریقہ یہ ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ کوئی یہ شک ڈالنے کی کوشش کرے کہ بھائی وہ احادیث تو بعد میں لکھی گئی، میں پہلے بھی کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں، جہاں وہ موضوع آئے گا نا، جہاں وہ اعتراض آئے گا نا، وہاں ہم اس کا تفصیلاً جواب پڑھیں گے انشاءاللہ، چاہے بعد میں لکھی گئیں یا قرآن سے بھی پہلے لکھی گئی ہیں، تو اپنی جگہ ایک بات۔ صرف یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مسئلے کو سمجھنے کی جو بسم اللہ ہے، وہ بسم اللہ کرتے ہوئے میں آپ کو یہ حوالہ بتا رہا ہوں، دو، یہ سمجھیے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں جامع بیان العلم و فضلہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، اس کے صفحہ نمبر 351 پر بکیر بن الاشجع وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، سیاتی قوم یجادلونکم بشبہات القرآن، ان قریب ایک ایسی قوم تم دیکھو گے جو قرآن کے شبہات کو لے کر تم سے بحث و مباحثہ کرے گی۔ اب بھائی سنو، بڑی توجہ طلب بات، ان قریب ایک قوم ایسی ہوگی کہ جو قرآنی شبہات کو لے کر تم سے بحث و مباحثہ کرے گی۔ فخذہم بالسنن، تم ان کی پکڑ کرنا اللہ کے رسول کی سنتوں سے، تم ان کی پکڑ کرنا اللہ کے رسول کی سنتوں سے۔ فإن أصحاب السنن عالم بکتاب اللہ عز وجل، کیونکہ یہ بات یاد رکھو، سنت کا عالم اللہ کی کتاب کو زیادہ جاننے والا ہوتا ہے۔ جو آدمی یہ کہے نا کہ جی قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث و سنت کی ضرورت نہیں ہے، تو سمجھ لیں اس بات کو، وہ قرآن سے نرا جاہل آدمی ہے۔ جملہ سخت ہے، جملہ سخت ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ کیا فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ شبہات القرآن، یعنی قرآن کے جو مشکل مقامات ہیں وہ لے کر تم سے الجھیں گے، تم نے کیا کرنا ہے؟ سنت کے ذریعے ان کی پکڑ کرنی، کیونکہ جو سنت کا جاننے والا ہے نا وہ قرآن کا زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کی تشریح کس نے کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 346 ہے، کتاب التفسیر ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سورہ حشر کی آیت ما آتاکم الرسول فخذوہ، اس کی تفسیر کرتے ہوئے واقعہ لے کر آئے ہیں حدیث نمبر 4886 کے تحت۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ٹیٹو بنوانے والی اور بنانے والی، بنوانے والی اور بھائی ٹیٹو سمجھتے ہیں، گودنے والے اور گدوانے والے، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ ٹیٹو بنانے والے اور بنوانے والے دونوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ چہرے کے بال اکھڑوانے والے اور ان کے لیے بال اکھاڑنے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اچھا سننا، حسن کے لیے، خوبصورتی کے لیے دانتوں میں کشادگی کرنے والے، ان پر بھی لعنت بھیجی ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی تخلیق کردہ صورت کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ہم آپ نہیں کہہ رہے بھائی میرے، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے صحابی کہہ رہے ہیں۔ اور سنو ذرا بات،
تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر قبیلہ بنو اسد کی ایک عورت جو ام یعقوب کے نام سے معروف تھی وہ آئیں اور کہنے لگیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اس طرح کی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے. سننا بڑی غور طلب بات. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا آخر میں کیوں نہ ان پر لعنت بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی اور جو اللہ کی کتاب کے حکم کے مطابق لعنت زدہ ہیں. او بھائی او یار بڑی غور طلب بات. اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آگے کہہ رہے ہیں ومن ہوا فی کتاب اللہ, اور جو اللہ کی کتاب میں جو ان پر لعنت آئی ہے اس کے مطابق. اب سننا ذرا. تو اس عورت نے کہا کہ میں نے تو اللہ کا قرآن مکمل پڑھا ہے. ادھر آ جائیں, آگے آ جائیں. میں نے تو اللہ کا قرآن مکمل پڑھا ہے لیکن آپ جو کہتے ہیں میں نے تو اس میں کہیں یہ بات نہیں پڑھی. اب بھائی ابھی میں بات روک کے ایک بات کہہ رہا ہوں, نصیحت کا اچھا وقت ہے تو یہیں مل جائے نصیحت تو بہتر ہے. مطلب دیکھیں غور طلب بات ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ اس زمانے کی ایک غیر معروف قسم کی عورت, اس نے پورا اللہ کا قرآن ایسے پڑھ رکھا ہے کہ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیلنج کر رہی ہے, اور ہمارا والا ختم سے آگے نہیں بڑھ رہا. اور نہیں سمجھے کچھ بات کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک غیر معروف قسم کی ایک معمولی سی صحابیہ, ایک معمولی سی عورت, اس نے اللہ کی کتاب کو, قرآن مجید کو ایسا پڑھ رکھا ہے, اتنی غور سے پڑھ رکھا ہے, اس کے احکامات کو ایسا جان رکھا ہے کہ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے عالم مفتی صحابی کو چیلنج کر رہی ہے. میں نے تو نہیں پڑھا کہیں. ہمارے مردوں نے کبھی کھول کے دیکھا ہے؟ ہمارے والوں نے مسئلے بنائے ہوئے, بال سے باریکیاں ہیں, تم میں نہیں سمجھ سکتے. اور نہیں سمجھے کچھ بات. زیادہ میں زیادہ کیا کرنا ہے, رمضان میں نکالنا ہے. کیا ہوا بھائی, میں نے 2 قرآن ختم کر لیے. بس قرآن ختم ہونے ہے, قرآن کو کوئی ماں کا لال ختم کر سکتا ہے؟ اور نہیں سمجھے کچھ بات. قرآن تو اللہ کا لازوال کلام ہے, قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اور نہیں سمجھے کچھ بات. اور وہ بھی ایسے, اس کی عزت دیکھو آپ قرآن کی, کہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا قرآن کے الفاظ مٹ جائیں گے؟ فرمایا نہیں, اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا. قرآن کے عالموں کو, جو قرآن کے حروف, اس کی قرأت, اس کی تفسیر, اس کی تشریح, اس کے احکامات کو جاننے والے ہیں, اللہ انہیں اٹھا لے گا. اب قرآن ہوتے ہوئے بھی کسی کو سمجھ میں آ سکتا؟ ختم. تو غور طلب نکتہ ہے کہ وہ ایک عام سے صحابیہ, اس نے قرآن کو اتنی غور سے پڑھ رکھا ہے, ہمارے لیے عبرت کا مقام. اچھا, تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے غور سے پڑھا ہوتا تو تمہیں ضرور مل جاتا. اگر تم نے غور سے پڑھا ہوتا تو تمہیں ضرور مل جاتا. کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا؟ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ ابھی دیکھو ذرا غور طلب بات ہے کہ اس آیت سے یہ فہم کون بیان کر رہے ہیں؟ جن کے سامنے یہ قرآن اترا ہے. یہ آج کا کوئی مفکر, کوئی مجدد نہیں ہے. یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سیکھنا ہو تو ابن ام عبد سے سیکھو. یہ کنیت تھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ اگر قرآن سیکھ, صاحب قرآن کیا کہہ رہے ہیں, صاحب قرآن کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو. آپ اندازہ کریں ذرا, وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سامنے قرآن اترا, جنہوں نے قرآن کو سیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ اس آیت کا مفہوم کیا لے رہے ہیں اس عورت کے مقابلے, اس عورت کو سمجھانے کے لیے کہ آج تم نے پڑھا ہوتا تو تم نے یہ آیت بھی پڑھی ہوتی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا رسول تمہیں جو دے اسے لے لو, جس چیز سے روکے اس سے رک جا. یعنی آپ اندازہ کریں اس بات سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام حدیث ہے, مطلب صحیح بخاری کتاب اللباس میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے کہ آپ نے نام لے کر کہا خوبصورتی کے لیے چہرے کے بالوں کو اکھڑوانے والیاں اور بال اکھاڑنے والیاں, دانتوں کی کشادگی کروانے والیاں اور گودنے والیاں اور گدوانے والیاں, یعنی ٹیٹو بنوانے والی, ان پر اللہ کی لعنت. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا, اور یہ سن کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا سمجھے ہیں اس بات کو کہ یہ قرآن ہے,
یہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ قرآن میں نہیں ہے، حالانکہ یہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سمجھا ہے کہ یہ کیا ہے؟ جبھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں جن کے لیے لعنت کی گئی ہے. اور پچھلا درس آپ کو یاد ہوگا میں نے توجہ دلائی تھی سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جب ہم اس کی طرف بدر وحی نازل کرتے ہیں. جب اللہ کے رسول نے کہا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو، اس کا مطلب یہ کس نے کہا ہے؟ یہ اللہ نے کہا. اب چاہے وہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے، سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ اور اسی کو نہ سمجھنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک گروہ پیدا ہو جاتا ہے جو کہتا ہے کہ جی قرآن کی تشریح کے لیے ہم پابند نہیں ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لیں گے. جدید دور میں اپنے حساب سے جو آدمی قرآن کو جس طرح سمجھتا ہے اور اس کے لیے جو نئی تحقیق پیش کر دیتا ہے وہ لے لی جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں. میں نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ اگر آج کوئی جدید زمانے میں جب وسائل ہمارے پاس آ گئے، اگر آج اس جدید زمانے میں کوئی الشمس والقمر بحسبان آیت پڑھے اور چاند اور سورج کی میتھمیٹیکل کیلکولیشن بیان کر دے تو ہمارے سر آنکھوں پہ ہوگا نا. ہم کب انکار کریں گے؟ ہم کب اس سے کہہ دیں گے کہ نہیں جی تو نے چونکہ الشمس والقمر بحسبان کی وہ تفسیر وہ تشریح نہیں کی جو اللہ کے رسول آپ کے اصحاب نے کی تھی. ہم تو کہیں گے ہمارے سر آنکھوں پہ. ہاں لیکن اگر کوئی الشمس والقمر بحسبان کی وہ تشریح کر دے کہ جو نہ اللہ کے رسول نے کی نہ اصحاب نے، اور نہ ہی اس کا اس کے مفاد سے تعلق ہے کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سورج اور چاند کو ایک خاص حساب میں چلایا ہے، اس حساب کو اگر یہ بیان کر دیتا ہے تو یہ تو ہمارے سر آنکھوں پہ. وہ بجائے اس کے سورج اور چاند کے کوئی اور معنی بیان کرنا شروع ہو جائے تو ہم یہی کہیں گے نا بھائی تو اپنا ہی سر پیٹ لے، پھر ہم تو پیٹنے سے رہے. مطلب صلاۃ کے کوئی نئے معنی نکال کے لے آئے، زکوٰۃ کے کوئی نئے معنی نکال کے لے آئے، نکاح کی کوئی نئی شرائطیں آ جائیں. کوئی بتائے کہ وضو کا مطلب یہ نہیں یہ ہے، غسل کا مطلب یہ نہیں یہ ہے، تیمم کا مطلب یہ نہیں یہ ہے، داڑھی کوئی فرق نہیں ہے، ازار ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ وہ عربوں کا کلچر تھا. سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ یاد رکھیں اس بات کو، عربوں کا کلچر جو تھا نا اس کا رد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور جو رواج اللہ کا پسندیدہ تھا نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات میں کیا کر رہا ہوں؟ اب دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، یہی آیت سورہ شر کی ما آتاکم الرسول فخذوہ کی تفسیر کرتے ہوئے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 1 کے نہیں بلکہ تفسیر کے مقدمے کے اندر جلد نمبر 1 میں انہوں نے ایک تفسیر کا ایک نقطہ بیان کرا ہے، قرآن کی تفسیر سنت سے کرنا. یہ نقطہ بیان کیا، اب اس کے دلائل دیے انہوں نے. اس میں ایک دلیل یہ دی ہے جو ہمارے موضوع سے متعلقہ ہے کہ عبد الرحمن بن یزید بن جابر وہ کہتے ہیں کہ ایک احرام باندھنے والا، کون حج کے لیے احرام باندھتے ہیں، ایک احرام باندھنے والے کو آپ نے دیکھا جس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو آپ یعنی اس نے کپڑے احرام نہیں کپڑے پہنے ہوئے تھے تو آپ نے اس کو منع کیا. اس احرام والے نے کہا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کوئی آیت بطور دلیل پیش کرو تو میں اپنے کپڑے اتار دوں گا، یعنی کہ جو پورا لباس میں نے پہنا ہو وہ میں اتار دوں گا، میں احرام پہن لوں گا. یار سننا ذرا بات کو، وہ کیا کہہ رہا بندہ، اللہ کی کتاب سے مجھے دلیل پیش کرو. اب یہ جو منع کر رہے ہیں یہ منع کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کو لباس پہننے سے منع کیا ہے، احرام کا حکم دیا. سننا وہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کی کتاب سے آیت سنا، نہیں سمجھے. عبد الرحمن بن یزید بن جابر وہ کہتے ہیں کہ میں نے آیت پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرے رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو، جس چیز سے رسول روک دیں نا اس سے یہ ہے. سمجھے بات کو نہیں؟ یہ اصول ہے، یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ قرآن میں جو لکھا ہے اس کے اوپر ہم عمل کریں گے. ہاں پتہ یہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فلاں آیت کی تشریح و تفسیر کی ہے، نہیں سمجھے. دیکھو
نماز فرض ہے؟ بڑا عجیب لگے گا آپ کو میری بات سن کے، لیکن سمجھنا تو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ نماز فرض ہے اس لیے نہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا اقیموا الصلاۃ، نماز فرض اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر معراج والی حدیث پہلے لائے امام بخاری، اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر دن اور رات کے اندر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ بھائی میرے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ تعالیٰ نے تم پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض، یہ ہے نماز کے فرض ہونے کی دلیل، یہ ہے اصل میں۔ اب یہاں سے بات یہ ہوگی، اللہ کے رسول نے جب اس کو فرض بتایا وہ کس بات کو دیکھتے ہوئے بتایا؟ تم آیت پڑھتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، آئی سمجھ میں؟ یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے، معذرت کے ساتھ یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ گنگا بہانے والے یہ کہہ رہے ہیں فرضیت تو وہ ہوگی جو قرآن میں ثابت ہوگی، اللہ ہمیں معاف کرے، بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کی فقہیں ہمارے سر آنکھوں کے اوپر، آپ کا تفقہ ہمارے سر آنکھوں پہ، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے 20 ایسے فرض احکامات ہیں جن کا اشارہ بھی قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں پھر وہ اس چھری کے نیچے ذبح کرنے کے یعنی ان احکامات کو اس چھری کے نیچے ذبح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی وہ اگر قرآن میں نہیں ہے وہ وجوب کی بحث ہوگی، سنیت کی بحث ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آئے گا وقت، ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، سنت مؤکدہ کیا ہے، غیر مؤکدہ کیا ہے، تو سب وقت آئے گا وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ لیکن سمجھے ذرا اس بات کو، صحابہ نے یہ کبھی بھی مراد نہیں لیے۔ آپ دیکھیں صحابہ تابعین نے کبھی یہ مراد نہیں لیے۔ میرے ہاتھ میں ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جامع بیان العلم و فضلہ، اس کے صفحہ نمبر 429 کے اوپر یہ حدیث نمبر ہے 2068، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو قال للرجل، آپ نے ایک شخص کو نا ایک مسئلے پہ اللہ کے رسول کی حدیث سنائی، حدیث سن کر وہ کہنے لگا اللہ کی کتاب میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور سنت رہے بات کو، یار بڑی غور طلب بات ہے، یہ حدیث سننے کے بعد جو یہ آدمی بولے نا اللہ کی کتاب میں تو ایسا نہیں ہے، فلاں تو ایسا نہیں فلاں۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انک امرؤ احمق، تو ایک بے وقوف آدمی ہے، تو ایک احمق آدمی ہے۔ اتجد فی کتاب اللہ الظہر اربعا، تو اللہ کی کتاب میں ظہر کے 4 فرض پاتا ہے، لا تجہر فیہا بالقراءۃ، کہ جس میں قرأت بلند آواز سے نہیں ہوگی، ثم عدد علیہ الصلاۃ والزکاۃ ونحو ھذا، اسی طرح تو صلاۃ کی گنتی، زکوٰۃ کے احکامات، یہ ساری چیزیں تو پاتا ہے۔ ثم قال اتجد ھذا فی کتاب اللہ مفسرا، کیا تو دین کے سارے احکامات کو اللہ کی کتاب میں پوری تفسیر کے ساتھ پاتا ہے؟ ان کتاب اللہ ابہم ھذا، اللہ کی کتاب تو اس حوالے سے مبہم ہے، وان السنہ تفسر ذلک، سنت ان کی تفسیر کرتی ہے۔ بھائی میرے پیارے بتاؤ کتنا واضح منہج ہے، کتنی واضح بات ہے، جو ہم بات کر رہے ہیں یہی صحابی کر رہے ہیں۔ یہ مت کرو، یہ مت بولو، یہ بالکل گمراہی کی بات ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب میں تو یہ لکھا، ابے جب اللہ کے رسول کی حدیث سنا دی بات ختم، حدیث ثابت شدہ ہے، بات ختم۔ یہ کون سی بات کی اللہ کی کتاب میں یہ لکھا، اس میں اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ جاننے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے پیارے انداز میں انہوں نے پکڑا ہے، وہی جو عمر رضی اللہ عنہ نے طریقہ بتایا کہ لوگ قرآنی شبہات کو لے کے تم سے الجھیں، تم سنت کے ذریعے ان کی پکڑ کرو۔ صحابی نے کیسے پکڑ کی؟ سنت کے ذریعے۔ تو اللہ کی کتاب میں ظہر کے 4 فرض پاتا ہے، تو اللہ کی کتاب میں صلاۃ کی عدد پاتا ہے، تو اللہ کی کتاب میں زکوٰۃ کے احکامات پاتا ہے، اللہ کی کتاب میں دینی احکامات کی تفسیریں پاتا ہے؟ نہیں، سب کہاں ہے؟ سنت تفسیر کرتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے ہاتھ میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع اخلاق الراوی و آداب السامع، اس کے صفحہ نمبر 89 کے اوپر عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء خیر کلہ، ساری کی ساری بھلائی حیا میں۔ اللہ کے رسول کی حدیث سنائی کہ ساری کی ساری بھلائی حیا میں۔ فقال رجل عند عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس نے کہا انا من الحیاء ضعفا او قال عجزا،
کہ حیا تو کمزوری ہے، حیا تو عاجزی ہے. یعنی وہ یہ کہنے لگا، یعنی اس طرح فقالا، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے احدثک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، وتقول قضا، اور تو کہہ رہا ہے اس طرح اور اس طرح اور اس طرح. لقد حممت ان احلف باللہ ان لا اکلم ابدا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں زندگی میں کبھی تجھ سے بات نہیں کروں گا. یہ سنت کی تشریح ہے. اللہ کے رسول کی حدیث بتا دی، پھر تو اس کی کہہ رہا نہیں وہ فلاں تو اس طرح فلاں. اللہ کے رسول کی حدیث سنا دی، بات ختم. سمجھے اطاعت و اتباع نبوی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی بات پہنچ گئی، آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا. یہ چونکہ اگرچہ مگرچہ چنانچہ ہمارا منہج و مسلک نہیں ہے، یہ منکرین حدیث کا مسلک و منہج ہے، یہ بدعتیوں کا مسلک و منہج ہے، یہ اہل سنت اہل حدیث کا مسلک و منہج نہیں ہے. اور ذرا سمجھنا، یہ دیکھیں اسی طرح یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی الکفایہ فی علم الروایہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 20 کے اوپر ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں اذا حدثت الرجل بالسنہ فقال دعنا من ھذا، جب تو کسی شخص کو حدیث سنائے نا اور وہ کہے اسے چھوڑ دو، وہ کہے اسے چھوڑ دو، وہ حدثنا من القرآن، ہمیں قرآن میں سے بیان کرو، فعلم انہ ظالم مضل، جان لے وہ آدمی پکا گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے. جب تو کسی آدمی کو حدیث سنائے نا، وہ تجھے پلٹ کر یہ کہتا ہے یہ چھوڑ دو قرآن سے سنو، تو جان لے وہ آدمی کیا ہے، خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا. یہ منہج اور طریقہ ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول کے حدیث کے بعد نہ کوئی قرآن، نہ کوئی فقہ، نہ کوئی دوسری بات، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دین یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہاں بات حرف آخر ہو گئی. کوئی چونکہ اگرچہ مگرچہ چنانچہ کرنا گویا اپنے ایمان کو برباد کرنے کا مترادف ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں، سنیے گا ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں قواعد التحدیث ہے فی علم مصطلح الحدیث، اس کے صفحہ نمبر 307 کے اوپر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں ایاکم و آراء الرجال، لوگوں کے آراء سے بچ، لوگوں کی رائےوں سے بچ. ودخل علیہم مرۃ رجل من اہل الکوفہ، ایک مرتبہ ان کے پاس اہل کوفہ کا ایک آدمی داخل ہوا، والحدیث یقرأ عنده، اور اس وقت ان کے پاس حدیث پڑھی جا رہی تھی. فقال الرجل، وہ آدمی کہنے لگا دعونا من هذه الاحادیث، یہ احادیث ہمارے پاس سے ہٹا دو. احادیث یہ ہٹاؤ. فزجرہ الامام اشد الزجر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خوب ڈانٹا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خوب ڈانٹا. وقال له لولا السنۃ ما فهم احد من القرآن، پھر کہا اگر سنت نہیں ہوتی نا ہم میں سے کوئی آدمی بھی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا تھا. اب بھائی کون کہہ رہا؟ انتہائی معذرت کے ساتھ آج تو ہم اصول فقہ کا قاعدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کا قرآن ہے، پھر حدیث ہے، پھر اجماع ہے، پھر قیاس ہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ بات تھوڑا سا ہضم دیر میں ہوتی ہے کیونکہ بچپن سے ہم کیا سنتا ہے؟ قرآن 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 قرآن. ایک بات کو سمجھ لیں، پہلے استاد ہوتی ہے پھر کتاب ہوتی ہے. پہلے استاد ہوتا ہے پھر کتاب ہوتی ہے. ہم نے دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں دیکھی جو بغیر استاد پڑھ کر آدمی سمجھ جائے. اگر وہ ہو علم، کہانی قصہ کہانیوں کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، شعر و شاعری کی. حالانکہ ہم تو وہ قوم ہے کہ اگر ہمیں کوئی ادب والا ایک شعر بھی سنا لو صبح ہو جائے گی، ہم اس کی تشریح نہیں کر سکتے. یہ بات تو طے ہے. وہ بسوں ٹرکوں رکشاؤں کے پیچھے جو شعر لکھے ہوتے ہیں وہ تو شعر ہی نہیں ہے، وہ تو ان کا بلاತ್ಕಾರ ہے. لیکن سمجھیں غور طلب نکتہ ہے کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ڈانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سنت و حدیث نہیں ہوتی
ہم میں سے کوئی آدمی بھی قرآن کو سمجھ سکتا تھا نہیں. اور یہ ابھی جو میں نے الکفایہ سے روایت پڑھ کے سنائی ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے, اسی کے نیچے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کر آئے ہیں. عبد الرحمن بن مہدی وہ کہتے ہیں الرجل الی الحدیث احوج منہ الی الاکل والشرب. جس طرح آدمی کھانے پینے کا محتاج ہے نا, اسی طرح علم حدیث سیکھنے کا محتاج ہے. اللہ کی قسم. اب بھائی سنو, بہت غور طلب بات. عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں الرجل الی الحدیث احوج منہ الی الاکل والشرب. آدمی جس طرح کھانے پینے کا محتاج ہے اسی طرح علم حدیث سیکھنے کا بھی محتاج ہے. الحدیث تفسیر القرآن, کیونکہ حدیث قرآن کی تفسیر ہے. بھائی قرآن سیکھنا ہے نا, قرآن سیکھنا ہے نا. ایک تو قرآن کا رٹا مارنا ہے, انتہائی معذرت کے ساتھ ناظرہ پڑھ لیا 2 سال میں مکمل. اب بھائی قرآن پڑھنا ہے, اب یہ پڑھ سکتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اچھا بھائی سورہ بقرہ پڑھ, نہیں وہ یاد نہیں ہے. آیا حافظ ایک اور رٹا, چل بھائی تو پڑھ. لب اس میں پڑھنا شروع ہوا سورہ بقرہ بھی 30 پارے پورے. کیا ہو بھائی, اس دفعہ رمضان میں نے تراویح سنائی, زبردست ہو گیا. یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون, وہ بھی پڑھتا رہا یہ بھی سنتے رہے. یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون, ایسے. اور ایک طرف ہے کہ اس نے قرآن سمجھ کے پڑھا. جیسے آپ دیکھیں کبھی عرب قاری حضرات, عرب حفاظ قرآن پڑھو تو رو رہے ہوتے, ان کے پیچھے سامعین مقتدی نمازی وہ پڑھ رہے ہو تو وہ رو رہے ہوتے. نہیں سمجھے وجہ کیا؟ کیونکہ وہ جو پڑھ رہا ہے وہ محض قاری حافظ نہیں, قرآن کا عالم ہے. وہ جو پڑھ رہا ہے اس کو پتا ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے. اور جو یہ پیچھے سن رہے ہیں وہ قرآن کو جاننے والے ہیں. ایک تو زبان کے اعتبار سے ان کی زبان عربی ہے, ایک تو زبان کے اعتبار سے پھر وہ ہماری طرح نہیں ہے صرف ختم قرآن, تعلیم القرآن پتہ ہی نہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ. اور آپ ضلالت کی مطلب ضلالت کی انتہائی گہرائیوں میں گرنے کے بعد بھی آج بھی اس کے بعد بھی نا, آج یہ بات ہو رہی ہے ہمارا اللہ کہہ رہا ہے اچھا اب بھی ہم قرآن کو سیکھیں گے. اچھا تو پہلے کب سیکھ لیا تھا تو نے؟ وہ ہم مکی دور میں ہیں کہ ہم قرآن کو سیکھیں گے. جانی پہلے کبھی آپ نے قرآن سیکھ لیا ہو تو بتا دو. تم کیا تمہارے باپ دادوں نے تمہارے بڑوں نے کسی نے قرآن سیکھ لیا ہو بتا دو. نہیں نا, تم پہلے بھی یتیم فی العلم تھے, نتیجتاً ضلالتوں میں پڑے ہوئے تھے. تم آج بھی یتیم فی العلم ہو, نتیجتاً ضلالتوں میں پڑے ہو. دو رائے نہیں اس میں. اور سنیں بہت غور طلب بات ہے, تھوڑا جگہ دیں, تھوڑا سا آگے ہیں بھائی. انہوں نے کہا ابھی سننا, ایک علیحدہ سا مسئلہ بتا رہا ہوں, آ گیا ہے مسئلہ تو بتا رہا ہوں آپ. ہمارا اللہ کہہ رہا ہے بھائی نماز پڑھنا فرض ہے, نماز پڑھنا فرض ہے, نماز پڑھنا فرض ہے, نماز پڑھنا فرض ہے. نماز کی تبلیغ کرو, نماز کی تبلیغ ہو, دروازے بجا رہے ہیں جائیں آئیں نماز کی دعوت. آپ نماز پکڑ کے سب کو نماز کے لیے ماشاء اللہ. بھائی کیوں؟ نماز فرض ہے نا. اچھا پھر اور دین کا علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے؟ فرض ہے عالموں کے لیے. نماز پڑھنا سب کے لیے فرض ہے, لیکن دین کا علم حاصل کرنا کس کے لیے فرض ہے؟ وہ عالموں کے لیے. اچھا بھائی سننا ذرا بات کو. اب ہم نے تو کہیں بھی اپنے مدرسے میں لکھا ہوا دیکھا اوپر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, دیکھا مسجد پہ لکھا ہوا ہو, مدرسے پہ لکھا ہوا ہو. اللہ کے رسول کی حدیث, ہمارا دین. اور بھائی نہیں سمجھے, سننے ابن ماجہ کی روایت طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اچھا بھائی اسکولوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے؟ اور بھائی اسکولوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا یار, جاؤ اسکولوں کی کلاس رومز میں بھی حدیث لکھی ہوئی ہوتی ہے. اچھا بھائی سننا, ہمارے والے جن کا اصل میں یہ یعنی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم میں علم سے مراد قرآن سنت اسلام ہے. اس سے مراد بایولوجی نہیں ہے, کمپیوٹر سائنسز نہیں ہے, انگلش نہیں ہے, اردو نہیں ہے, سندھی نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام ہے. کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ اسلام کا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پہ, جیسے نماز فرض ہے. سنیں ذرا بات. بھائی کیا ہوا بھائی نماز پڑھتا ہے؟ ہاں کیوں فرض ہے نا. نہیں پڑھے گا تو جان بخشی نہیں, نہیں پڑھے گا نجات نہیں, نہیں پڑھے گا تو
جہنم میں جائے گا. اچھا پھر اگر دین کا علم حاصل نہیں کر رہا تو پھر وہ مولوی صاحب سے پوچھ کے بتائیں گے. اس کا جواب کون دے گا؟ مولوی صاحب دیں گے قبر میں، حشر میں مولوی صاحب دیں گے. اب بھائی سنو ذرا بات سنو ذرا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کھانا پینا، دیکھو نماز سے بھی اوپر کی بات کر لی نا انہوں نے. تو یہ ہم تو نماز کی مثال لینا نا. عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ تو نماز سے اوپر کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں الرجل الی الحدیث احوج منہ الی الاکل والشرب. آدمی جس طرح کھانے پینے کا محتاج ہے اس سے زیادہ محتاج ہے حدیث کا علم سیکھنے کا. کیوں؟ وجہ بتا رہا ہے کہ الحدیث و تفسیر القرآن، کہ حدیث قرآن کی تفسیر کرتی ہے. اب اگر میں نہیں سیکھ رہا ہوں، میں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں نہیں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، تو میری بالکل اس طریقے سے پکڑ ہونی ہے میرے بھائی جس طریقے سے نماز نہ پڑھنے کے نتیجے میں پکڑ ہونی ہے. اور دیکھو نا، سنو ذرا بات کو. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو جنت میں داخلے کا حکم دیا ہے نا، اور سنو بہت توجہ طلب بات ہے، سورہ فجر میں جو ہم پڑھتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جو اللہ نے جن لوگوں کو جنت میں داخلے کا دیکھو حکم کن آیا نا، وہ کن کے لیے آیا؟ وادخلی جنتی، جن کے لیے حکم آیا نا وہ کون لوگ ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ اطمینان والی روحیں ہیں، وہ ہماری طرح مذبذب روحیں نہیں ہیں. یا پتہ نہیں اللہ کی رضا والی نماز پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں میرا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا نہیں ہوا، پتہ نہیں میں زکوٰۃ صحیح دے رہا ہوں نہیں دے رہا ہوں، پتہ نہیں میرا حج صحیح تھا یا نہیں تھا. وہ ہماری طرح مذبذب لوگ نہیں ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، کہ جو سیکھ کے عمل کا کانفیڈنس کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اللہ کی، یار انہیں اطمینان ہے اپنی عبادتوں کے اوپر کیونکہ انہوں نے سیکھ کے کیا ہے. وہ تو صرف جو عمل کی قبولیت کی جو بحث ہوتی ہے نا، کیونکہ ہدایت تو اللہ دیتا ہے نا، اور عمل کی توفیق کون دیتا ہے؟ بھی اللہ دیتا ہے. وہ تو جو گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے آگے تو ان دو چیزوں کے اوپر گڑ گڑاتے ہیں، ورنہ ان کو اپنے عمل میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں جو عمل بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی رضا اور رغبت کے ساتھ، اللہ کی رضا اور رغبت کے لیے چلے آؤ. وادخلی فی عبادی، وادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جاؤ، اطمینان والی روح داخل ہوگی. تو عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں الرجل الی الحدیث احوج منہ الی الاکل والشرب. اور اسی طرح دیکھیں، سنیے گا ذرا بات کو. سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے ہاتھ میں الجامع الاخلاق الراوی و آداب السامع ہے، خطیب بغدادی کی، اس کی صفحہ نمبر 89 کے اوپر وہ کہتے ہیں، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہ یعلا بن حکیم کہتے ہیں ان سعید بن جبیر حدث حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعلا بن حکیم کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر رہے تھے. فقال رجل من اہل مکہ، مکہ والوں میں سے ایک شخص کہنے لگا ان اللہ یقول فی کتابہ کذا و کذا، اللہ تو اپنی کتاب میں اس طرح کہتا ہے. فغضب غضبا شدیدا، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ شدید غضبناک ہو گئے. وقال الا اراک تعرض کتاب اللہ بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے خبردار، تو دیکھ تو صحیح، تو اللہ کی کتاب کو اللہ کے رسول کے حدیث سے ٹکرانے کی کوشش کر رہا ہے. ورسول اللہ عالم بکتاب اللہ منک، اور اللہ کے رسول تو اللہ کی کتاب کو تجھ سے زیادہ جاننے والے تھے. کیا فارمولہ نکل کے آیا جو ہم اتنی دیر سے پڑھ رہے تھے؟ بھائی حدیث کا ٹکرائے گی قرآن سے؟ کون سی لائے ہو؟ حدیث نہیں ٹکراتی قرآن سے. یہ طے شدہ بات ہے کہ تمہاری عقل کا لنگڑا گھوڑا ٹکرا رہا ہے ہر چیز سے. تمہاری عقل کا لنگڑا گھوڑا، سگریٹ لگا ہوا گھوڑا، دلدل ہے، نہیں سمجھے؟ دلدل سے کچھ یاد آ رہا ہے؟ بہرحال آپ کا فہم، آپ کی عقل وہ حدیث اور قرآن کو سمجھ نہیں پائی. یہ تو ابھی اللہ توفیق دے گا، آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا 100 ایسی احادیث کے بارے میں ہم پڑھیں گے جن پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے خلاف ہے. 100
اور انشاءاللہ ہم سمجھیں گے وہ اللہ کی کتاب کے عین مطابق. لیکن میں صرف بتانے کا مقصد یہ ہے، آپ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے کہ ہم نے تو اپنے ابتدائی زمانے میں اپنے اسلاف سے سیکھا، یہ بات سمجھ میں آئی. ابے بھائی یہ کوئی اصول ہو نہ ہو وہ علیحدہ بحث ہے کہ بھائی حدیث قرآن سے ٹکرا گئی، ہو نہ ہو ایک علیحدہ بحث، یہ علیحدہ بحث ہے کہ ٹکرا گئی. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، الا اراک تعرض کتاب اللہ بحدیث رسول اللہ، بڑا اپنے آپ کو عالم فقیہ بن رہا ہے اور تیرے کام تو دیکھ تو کر کیا رہا ہے، تو اللہ کے رسول کی حدیث کو قرآن سے ٹکرانے کی کوشش کر رہا. تجھے اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول تو اللہ کی کتاب کو تجھ سے زیادہ جان ڈالے نا. سمجھداری کی بات تو پہلے یہ ہے نا. ابے پہلے فقہ کیا ہے، وہ جو تو حدیث کو قرآن سے ٹکرا رہا ہے نہیں، پہلے فقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے زیادہ دین کے فقیہ ہیں، دین کے سمجھدار ہیں. ان کی بات اللہ کی کتاب کے خلاف کیسے جائے گی جنہیں اللہ نے یہ کہہ رکھا ہے لے تبین للناس ما نزل الیہم، آپ لوگوں کے سامنے جو کچھ نازل ہوا ہے اس کی وضاحت کریں گے آپ. ابھی تو آپ کی بات اس کے خلاف کہاں سے جائے گی؟ سمجھے ہیں کچھ بات؟ ہاں ثابت شدہ بحث تو ثابت شدہ کی، غیر ثابت شدہ کسی بات کو اللہ کی کتاب سے ٹکرایا جا سکتا ہے کہ کوئی لوگوں کی گھڑی ہوئی بات ہے، اور اسی سے کوئی آدمی اچھلتا ہوا بغلے بجاتا ہوا میدان میں، ہاں یہی تو ہم کہتے ہیں. نہیں، یہی تو تم نہیں کہتے. تم یہ کہتے ہیں نا تو وہ تم ایک الگ سے نیا مذہب کیوں گھڑ لیتے ہیں؟ یہ تو ہمارے محدثین اسلاف امت ہمیشہ سے کہتے ہیں. تم کون سے انوکھی لائے تھے؟ تم تو ان سے نقل کر دیتے بس، جیسے ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں نا. ہم اپنی کیا بات کر رہے ہیں، ہم یہ اپنے اسلاف کے اقوال ہی پڑھ کے سنا رہے ہیں نا، جو اصل منہج ہے، جو ابتدائی زمانے میں لوگوں نے سمجھا تھا اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کے ساتھیوں سے، صحابہ سے. اور سنیں، یہ میرے ہاتھ میں السنہ ہے، امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ صفحہ نمبر 66 کے اوپر اسماعیل بن عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول لے کے آئے. وہ فرماتے ہیں کہ ینبغی لنا ان نحفظ ما جاءنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا لیے لائق یہ ہے کہ جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری طرف آیا ہے نا ہم اس کو محفوظ کریں. ہم اسے جو کچھ بھی اللہ کے رسول کے پاس سے آیا. اچھا وہ دیکھو، اب ذرا دیکھنا، ذرا وہ آگے کہتے ہیں ان اللہ یقول وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا فہو عندنا بمنزلۃ القرآن. سمجھے ہیں یا نہیں؟ اسماعیل بن عبید اللہ کہتے ہیں ہم تک جو کچھ بھی اللہ کے رسول سے پہنچا ہے نا ہمیں چاہیے ہم اس کو محفوظ کریں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے جو کچھ رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، جس چیز سے روکو اس سے رک جاؤ. اب وہ کہتے ہیں فہو عندنا بمنزلۃ القرآن، تو جو کچھ بھی اللہ کے رسول ہم تک آیا نا ہمارے نزدیک وہ اللہ کے قرآن جیسا ہے، وہ اللہ کے قرآن جیسا ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اللہ کے رسول کی جو تشریح اور تفسیر ہے وہ قرآن جیسی ہے، اس کی وہی عزت اہمیت اور وہی حجیت ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ سنن دارمی ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 216 ہے، یہ حدیث نمبر 607 ہے. حسان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کانا جبریل ینزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسنۃ کما ینزل علیہ بالقرآن. حسان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حدیث بالکل اس طرح لے کر نازل ہوتے تھے جس طرح قرآن لے کر نازل ہوتے تھے. اب آئی سمجھیں، اللہ نزل احسن الحدیث، اب آتی ہے یہ آیت سمجھ میں، اللہ نزل احسن الحدیث. اب کوئی جمپ لگا کر آ کر اللہ نزل احسن الحدیث میں حدیث سے مراد قرآن ہے، ہمیں تو پتہ لگا حدیث سے مراد حدیث ہی ہے. کیونکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل بالکل اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث کی وحی لے کر آتے تھے جس طرح قرآن کی لے کر آتے تھے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بہرحال اچھا جی، اسی طرح دیکھیے گا کہ ایک قول ہے، وہ میں آپ کو سوچا تھا اس سے پہلے پڑھ کے سناؤں لیکن یہ آپ کو پہلے سنا رہا ہوں. یہ مصنف عبد الرزاق ہے میرے ہاتھ میں، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 420 ہے، کتاب الصلاۃ ہے. امام عبد الرزاق نے اس پہ باب قائم کیا، باب الصلاۃ بعد طلوع الفجر. اس کے تحت حدیث نمبر 4767 ہے. سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں عطا بن ابی رباح کہتے ہیں انہ رأى رجل یکسر الرکوع بعد طلوع الفجر، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو فجر کی نماز کے بعد
فجر کی نماز کے بعد یعنی کہ طلوع فجر کے بعد جو نا وہ نفلیں پڑھ رہا تھا. فنہاؤ، آپ نے اس کو منع کیا. یہ فقال یا ابا محمد، وہ کہنے لگا اے ابو محمد، ان کی کنیت تھی سید بن مسیب، ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کہ اللہ مجھے نماز پڑھنے پر بھی عذاب دے گا. اور سمجھے تواتر عملی، کیا نماز پڑھنے پر بھی مجھے عذاب ملے گا کیا؟ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے لا ولکن یعذبک علی خلاف السنہ، اللہ تجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، لیکن یہ جو تو سنت کی مخالفت کر رہا ہے نا، اللہ تجھے اس پہ عذاب دے گا. بعد طلوع فجر وہ کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ کوئی خلاف شرع کام کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ نفل نماز پڑھا ہے. نفل نماز تو ثواب کا کام ہے نا، اچھا کام ہے، لیکن سمجھ لیں ذرا اس بات کو کہ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کیا کرے؟ اللہ تجھے عذاب دے گا. وہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے پہ بھی اللہ مجھے عذاب دے گا. کہا بالکل. کیوں؟ کیونکہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے. یہ ہے سنت کی حیثیت. آپ سمجھیں، سنت نہیں اگر میں داڑھی کاٹ لوں تو کیا ہے؟ عذاب ملے گا. یہ ہے کاٹ لے لے فتوے، دنیا جہان سے لے لے. میں ادار ٹکنے سے نیچے لٹکا لوں، کیا مسئلہ ہے لٹکا؟ بلکہ تو شلوار اتار کے کندھے پہ ڈال کے پھر، کیا پریشانی ہے اس میں؟ کہ قرآن میں منع ہے کیا کہ شلوار اتار کے کندھے پہ ڈال کے نہ پھرو؟ کہیں بھی نہیں ہے. پہن کے پھر، صرف قمیض ڈال لے اپنے اوپر، شرٹ پہن لے آدھی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ ساری بات یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے اسے لے لینا ہے، جس چیز سے منع کر دیا ہے اس سے رک جانا ہے. اور اب ایک آخری قول آپ کو بیان کر رہا ہوں. میں جب بھی اس کو بیان کرتا ہوں میرے اوپر فتوے لگ جاتے ہیں، اور سننا ذرا بات کو. امام یحییٰ بن ابی کثیر الطائی رحمۃ اللہ علیہ شام کے بہت بڑے محدث اور عالم تھے. یہ میرے ہاتھ میں سن دارمی ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 215 پر امام دارمی نے باب قائم کیا ہے، اور اس قول کی وجہ سے قائم کیا ہے، السنۃ قاضیۃ علی کتاب اللہ. باب کے معنی کیا ہے وہ میں ابھی نہیں بتا رہا، قول سنیں کیا ہے. حدیث نمبر 606 ہے. یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں السنۃ قاضیۃ علی القرآن ولیس القرآن بقاض علی السنۃ. سنت اللہ کی کتاب پر قاضی ہے، فیصلہ کرنے والی ہے. اللہ کی کتاب سنت پر فیصلہ نہیں کرتی ہے. وہ قرآن کی توہین نہیں سمجھے ہے نا. دنیا میں بڑے بڑے ایسی مخلوق ہمیں حاصل ہے نا، ایسی مخلوق ہمیں حاصل ہے. اگر عقیدت کو گھر پہ رکھ کے آئے تو ایسی ہو جاتی ہے کہ نہ صحابہ کی عزت، نہ تابعین کی، نہ تبع تابعین کی، نہ معجزات کا اقرار. آپ کو پتا ہے یہ وہ مخلوق ہے جو معجزات کی بھی منکر ہے. یہ وہ مخلوق ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو بے حیثیت ایک پیغام رساں تسلیم کرتی ہے. بس بھائی قرآن ہم تک پہنچا دے، بات ختم. اب ہم قرآن کو اپنی مرضی سے سمجھیں. ایک طرف اور جب آپ ابھی یار یہ تم بھائی جھوٹی اندھی عقیدت نہیں، ایک طرف تو ایسا نا. اور جہاں ہم نے یہ کہہ دیا نا سنت فیصلہ کرے گی اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کا مرتبہ نیچے کرو، لو آ گئی ساری عقیدت آ گئی جو گھر پہ رکھ کے آئے تھے، کیسی بھاگتی ہوئی ہے. اور سنو ذرا بات کو، اور بات سنو. اور بھائی سیدھی سی بات ہے، میں نے یہ آج 5واں ہمارا درس ہے. ابتدا میں پہلا ابتدائی جملے جو بولے تھے نا ابتدائی، وہ اب تمہیں یاد دلا رہا ہوں آخر میں، کہ یہ عرض بھائیوں کے سامنے رکھی تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا قرآن ہے. ہمیں آج تک نہیں پتا. ہمیں تو جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے نا کہ یہ قرآن ہے، ہم اسے قرآن جانتے ہیں جو تاج کمپنی نے چھاپا اسے. اور یہ ہم کسی عقیدت کی بنیاد پہ نہیں کہتے، اس کے ہمارے پاس دلائل ہیں. کیا چیز قرآن ہے اس کے ہمارے پاس دلائل ہیں. یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم. تو اگر ہم حدیث و سنت کو آئینی یا تشریحی حیثیت نہیں دیں گے تو وہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہم میں سے کوئی شخص بھی چاہے کتنا ہی قرآن فہمی کا دعویٰ کر لے، چاہے کتنے ہی مفکر قرآن بن جائے،
وہ اپنی فٹ بال تو بنوا سکتا ہے، مفکر قرآن بن سکتا کبھی نہیں بن سکتا۔ اور میں عموماً ایسے لوگوں کو چیلنج دیا کرتا ہوں کہ اپنی مرضی کا قرآن سے کہیں بھی ایک صفحہ کھولیں ہمارے سامنے، حالانکہ ہم معمولی سے طالب علم ہیں، ہمارے سامنے ایسا کوئی بھی آدمی قرآن کا اپنی مرضی سے کہیں سے بھی صفحہ کھولے، صرف اس کا ترجمہ ایسے کرنا شروع کرے کہ اس میں کوئی احتمال نہ نکلے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک آدمی جو حدیث کو قرآن کے معنی و مفہوم و تشریح و تفسیر سمجھنے کو پر اہمیت نہ دیتا ہو، نہ دے، وہ ہمارے سامنے بیٹھے اپنی مرضی سے جہاں سے اس کا دل کرے قرآن کھولے اور ایک صفحے کا نا معنی، آیتوں کے معنی وہ کرے ایسے کہ اس میں کسی قسم کا احتمال، شک و شبہ نہ نکل پائے، کیونکہ ہمارا تو کوئی گھوڑا لنگڑا ہی نہیں، ہماری تو عقل کے سارے گھوڑے ریس جیتے ہوئے، اللہ کا بڑا ایسا ہے۔ ایک نصیحت ہے، بھائی اس کو سمجھ لیں، اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں، دین کی وہی تشریح و تفسیر معتبر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی، ختم۔ جو ہم تک ثابت شدہ اللہ کے رسول کی بات آ جائے وہ دین ہے۔ ثواب کس بات پہ ملے گا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس کے بعد کوئی بات کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، ثواب نہیں مل سکتا۔ بہت ممکن ہے سنت کی مخالفت ہو جائے تو نتیجے میں کیا پڑھا بھی ہم نے، الٹا ہمیں عذاب ملنا شروع ہوتا ہے۔ آخر میں آئندہ ہفتے کے حوالے سے، بلکہ آخر میں ایک چیز میں پہلے اور آپ کو بتا دوں، اب سلسلہ وار اب تو ہمارا درس قرآن شروع ہو جائے گا نا، جو سورہ اعراف ہماری چل رہی تھی، جہاں سے درس رکا تھا وہیں سب ہم کنٹینیو کریں گے، اور جمعرات کو درس ہوگا۔ آپ بھائیوں کے ذہن میں یہ ہوگا یار چہلم کا دن ہے، چہلم مغرب میں ختم ہو جانا ہے، درس جو ہے نا وہ اپنے وقت پہ انشاءاللہ رات کو ہوگا۔ سب بھائی جمعرات کو آئیے گا انشاءاللہ، تو وہ سورہ اعراف جہاں سے وہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ اب انشاءاللہ جو نا یہ غامدی صاحب کے اعتراضات کے جوابات ہفتہ وار وہ جو ریکارڈنگ کا ہمارا سلسلہ تھا، جو ہم پہلے مرزا کو جواب دیتے تھے، وہ آپ اس طرح ہم غامدی صاحب کو جوابات دیں گے، لیکن وہ اپلوڈڈ ابھی نہیں ہوگا، وہ اپلوڈ ابھی نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی مرزا والے بہت سارے جو نا جو ویڈیوز ریکارڈ ہو گئی ہیں وہ اپلوڈ نہیں ہوئی ہیں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ تو اب وہ جب وہ اپلوڈ ہو جائے گا پورا سلسلہ، پھر یہ غامدی صاحب والا سلسلہ بھی اپلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا، اور بہت ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ سہولت دے تو جو جمعرات کا درس ہے نا وہ ہم پیر کو بھی لے آئیں، یعنی پیر اور جمعرات 2 دن درس ہوا کرے۔ ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا، پھر ان کے کلپس نکالنا، ان کلپس کو اپلوڈ کرنا، پھر یہ نیا سلسلہ شروع کرنا، پھر اس کو اپلوڈ کرنا، پھر اس کے کلپس بنانا، بہت سارا کام ہے۔ تو آپ بھائی دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہمارے لیے آسانی بھی کرے، اور یہ بھی دعا کیجیے گا اللہ حق بات کہنے اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کسی بھائی کے ذہن میں